اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اس ٹاپک پر روشنی ڈالنا چاہوں گی جو کہ بنی اسرائیل میں عام تھا۔ بنی اسرائیل اس چیز میں زیادہ ملوث تھے۔ وہ کون سی تھی؟ حرام کمائی، سود۔ تو اس پر انشاءاللہ ہم روشنی ڈالیں گے تاکہ یہ اس کی نحوست سے اور اس کے الحاد سے، جو کہ حرام کمائی، حرام لقمہ پیٹ میں جاتا ہے، تو کون سی نقصانات ہماری زندگیوں پر ہوتے ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ تو ہمارا مذہب وہ مذہب ہے جس میں زندگی جینے کا ہر طریقہ سکھا دیا گیا، کیا اچھا کیا برا ہر چیز سکھا دیا گیا۔ ہمیں یہ دین ایسا ہے کہ رب تعالیٰ سے جوڑنے والا دین ہے۔ ہمیں یہ دین ایمان کیا ہے یہ سکھاتا ہے، احسان کیا ہے یہ سکھاتا ہے، صحیح عبادات کیا ہے یہ سکھاتا ہے، صحیح عادات کیا ہے، صحیح مینرز کیا ہے، یہ ہمیں یہ دین سکھاتا ہے۔ ہمیں اس دین سے اخلاقیات پتہ چلتے ہیں، صحیح طور پر معاشی زندگی جو گزارنا ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے، معاشی نظام کیا ہے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، اور مقصد کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ بڑا عظیم اور پاکیزہ مقصد ہے نا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم بہت عظیم مقصد کے لیے پیدا کیے گئے۔ وہ کیا ہے؟ جو کائنات کا رب ہے، جو خالق ہے، اس کی عبادت ہمارا مقصد ہے۔ ہمارے پیدا کرنے کا مقصد اس کی عبادت ہے۔ تو اس کے چلتے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خیر بھی رکھا اور شر بھی رکھا، اچھائی بھی رکھا، برائی بھی رکھا، دونوں چیزیں رکھے۔ دونوں چیزیں رکھ کر پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر کی دعوت دی، خیر پر جمنے کی ہمیں حکم دیا، اور برائی سے بچنے کا ہمیں حکم دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس خیر اور شر کے اندر کیسے جیتے ہیں یہ تعلیمات ہمیں دی ہے۔ اگر ہم آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں دنیا میں جو شر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے برائی بتائی ہے، اس سے رکنا پڑتا ہے، اور اگر آخرت میں ہمیں خیر یعنی جنت ملنا ہے تو ہمیں دنیا میں جو خیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس پر ہمیں عمل پیرا ہوتے ہوئے زندگی گزارنا پڑتا ہے۔ تو ہمیں آخرت کا جو شر ہے اس سے بچ سکتے، اور آخرت کی جو خیر ہے اس کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے خیر سے خیر میں داخل ہونے والا بنائے، ہم سب کو جنت کا مستحق بنائے، ہم سب کو جنت والوں میں شامل فرمائے۔ تو ہمیں آخرت کے شر سے بچنا ہے تو دنیا کے شر سے بھی بچنا پڑے گا، اور آخرت کا خیر کے طلبگار ہے، آخرت کے خیر کے ہم مطلوب ہے، یعنی ہمیں آخرت کا خیر چاہیے۔ تو ہمیں کیا کرنا؟ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے خیر رکھے ہیں اس پر زندگی گزارنا پڑے گا۔ ہم نے سمجھا کہ ہمارا پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، مقصد کلیئر ہے نا؟ جب یہ سمجھ آ گئی تو ہمیں یہ بات بھی سمجھ آنا چاہیے کہ جب ہم اس عبادت میں سٹک ہوں گے یہی اللہ کے نظر میں کامیابی ہے، یعنی جب ہم عبادت میں سٹک ہو گئے، بات سمجھ آ رہی؟ ہم اللہ کی عبادت میں سٹک ہو گئے، ہم دنیا میں اللہ ہی کی عبادت کر رہے، اللہ ہی کی عبادت میں ہر چیز آ گئی، ہمارا کمانا، خرچ کرنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا،
ہر چیز زندگی گزارنا، ایک ایک دن، ایک ایک گھڑی، ایک ایک پل گزارنا، یہ سب اللہ کی عبادت میں ہی شامل ہے۔ اب ایک ایک پل، ایک ایک گھڑی، ایک ایک دن، ایک ایک سال ہمیں اللہ کے مطابق ہی زندگی گزارنا ہے، اللہ کے مطابق ہی گزارنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے شر بتائے دنیا کے، تو وہ شر میں اللہ تعالیٰ نے ایک ٹوسٹ بھی رکھا، رونقیں رکھی، تو انسان ان رونقوں میں پھنس نہ جائے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، مبعوث کیا، تاکہ وہ ہمیں ہدایت دے کہ یہ طریقہ ہے ایسے عمل کرو، یہ طریقہ ہے ایسے عمل کرو، جو طریقہ چاہے تم چلو، لیکن رزلٹ آگے تمہیں پتہ چلے گا، خیر کا راستہ جنت ہے، برائی کا راستہ جہنم ہے۔ یہاں تک سمجھ آئی؟ اور یہ بھی ان انبیاء نے بتایا کہ اس دنیا کو تم استعمال کرو، دنیا میں جب بھیجا گیا تو دنیا تو ضروری ہے، دنیا کی چیزیں بھی ہمارے لیے ضروری ہے، دنیا کا استعمال کرو، لیکن دنیا کے غلام مت بنو، دنیا کو بس اپنے ہاتھ میں رکھو، دنیا کے اندر کھو مت جانا، دنیا کے غلام مت بن جانا۔ تو یہ دنیا اگر ہمارے ہاتھ میں ہو، دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ وہ ہمارے مٹھی میں رہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ دنیا کو مٹھی میں رکھ۔ اگر ہم دنیا میں کھو گئے تو پھر ہم دنیا کو زیادہ پریفرنس دینے والوں میں شامل ہو جاتے اور اپنے آپ کو ذلیل کرنے والوں میں شامل ہو جاتے۔ اور وقتی متاع ہے نا، وقتی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے دنیا۔ اصل سرمایہ کیا ہے؟ اصل فائدہ کیا ہے؟ اصل ملنے والی چیز کیا ہے؟ آخرت ہے۔ تو آخرت کے مزے کے مقابلے میں اگر ہم دنیا کو پریفر کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی برباد کر دے گا اور آخرت تو جائے گی ہی جائے گی۔ بات کیا ہے اتنی ساری باتوں کا؟ صرف ایک ہی نچوڑ ہے کہ ہمیں دنیا میں ملوث نہیں ہونا ہے، دنیا میں ویسی زندگی گزارنا جیسا اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ کلیئر؟ اب آگے ہم سمجھیں گے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے 2 حقوق ہمارے لیے رکھے، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ جس گناہ کے بارے میں اب ہم پڑھ رہے وہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے۔ حقوق اللہ میں اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ معاف بھی کر دیتا ہے نا، صرف اخلاص کے ساتھ خالص ہو کر اللہ تعالیٰ سے کہو استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ لیکن حقوق العباد میں جہاں پہ ٹیڑھ آتی ہے، حقوق العباد کا معاملہ بہت ٹف ہے ہمارے لیے، بہت مشکل ہے اس میں، جب تک وہ خود معاف نہیں کرتا، جب تک ہم اس کے حقوق ادا نہیں کرتے وہ معاف نہیں ہوتا۔ تو یہ جو حرام کمائی ہے وہ حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہے، حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہے، اور سود جو ہے وہ بھی حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت 275 میں بتایا گیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ تعالیٰ نے بزنس کو، تجارت کو حلال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے، اور تجارت بھی حلال کیا ہے؟ سب چیزیں حلال ہیں لیکن بعض چیزیں حرام ہیں، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ جب ہم حلال حرام کی بات کرتے ہیں بزنس میں تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام۔ بھائی حرام زیادہ نہیں ہے، ہم قرآن میں اگر دیکھیں گے تو حرام زیادہ نہیں ہے، حرام بہت کم ہے، حلال بہت زیادہ ہے۔ تو حلال کے طریقے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے آدم علیہ السلام کو کہا نا اس درخت کے قریب مت جانا، جنت میں جہاں چاہے تم پھرو کھاؤ کچھ بھی کرو لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ تو اتنی بڑی جنت میں ایک درخت کے قریب نہیں جانے کا حکم دے۔ اسی طرح حلال بہت ہے، جنت کی طرح وسیع، لیکن اس درخت کی طرح ایک ہے، کچھ ہے حرام، اس کے قریب نہیں جانا۔ لیکن شیطان نے کیا کیا؟ وہ حرام میں ہمارے لیے مزہ رکھا، اور یہ ٹیسٹ بھی ہے نا۔ تو اس دور کا فتنہ جو ہے، دور فتن
ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس کو کیا نام رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دور فتن. تو اس دور فتن میں سب سے بڑا فتنہ مال کا فتنہ ہے. ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے لیکن اس دور کا فتنہ مال کا فتنہ ہے. حلال کی اہمیت، حرام کی قباحت، یہ اگر ہمیں پتہ چل گئی تو پھر ہم اس دور کے فتنے سے محفوظ ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے میری روح میں یہ بات ڈالی کہ کوئی دنیا سے جا ہی نہیں سکتا جب تک وہ رزق حاصل نہیں کر لیتا، جب تک اس کے حصے کا جتنا رزق ہے وہ اسے مل نہیں جاتا. بات کیا ہے؟ سب سے صاف کلیئر بات ہے، ہمارے حصے کا جتنا رزق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے دنیا میں، اس کا آخری نوالا کھانے تک ہم دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتے. جب ہم ہمارے حصے کا آخری نوالا کھا لیتے ہیں پھر ہماری موت کا وقت آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بلا لیتے ہیں. کلیئر بات سمجھ آ گئی؟ اس کو بہت غور سے سمجھے. جب تک ہم اپنے حصے کا آخری نوالا کھا نہیں لیتے ہمیں دنیا سے کوئی نکال نہیں سکتا. صاف سیدھی بات ہے. جب ہمارا رزق اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے تو پھر حرام کما کے حرام کا نام کیوں دیں ہم؟ اس میں حرام شامل کر کے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. بات کلیئر کیا ہے؟ ایک چیز ہے بھائی، اس میں آپ کو اتنے چاکلیٹس ملے، 4 چاکلیٹس ملے. بہت چھوٹا ایگزامپل دے کے میں بتا رہی ہوں. ہمیں 4 چاکلیٹس کسی نے دیا، وہ 4 چاکلیٹس ہمارے مٹھی میں ہمارے ہی ہے، وہ ہم ہی کھائیں گے اس میں، لیکن اس میں ایک چاکلیٹ کا نام ہم حرام رکھ دیے، 2 چاکلیٹ کا نام ہم حرام رکھ دیے. تو ہم نے حرام انوالو کر دیا نا اس میں، حالانکہ وہ ہمارا ہی ہے. پھر اس میں ہم حرام کیوں انوالو کرنا، کیوں اس کو نام رکھنا؟ یعنی جتنا ہمیں ملنا ہے وہ مل کر رہے گا. پھر حرام کما کر ہم اس جو لکھا ہے ہمارے لیے اس میں اس کو حرام کے رجسٹر میں کیوں رکھے؟ تو آج ہمارے گھروں میں کئی سارے باتیں ہوتی. کیا باتیں ہوتی؟ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، ہمارا معاشرہ نہیں سنور رہا ہے، ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے. ابھی وبا چل رہا ہے نا، وبا کے بارے میں ہر ایک پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب اٹھا لے گا، پتہ نہیں کب اٹھا لے گا. یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی؟ معاشرے میں بگاڑ کیوں ہو رہا؟ ہماری زندگیوں سے سکون کیوں ختم ہو رہا؟ ہماری زندگیوں میں رحمتیں کیوں نہیں آ رہی؟ برکتیں کیوں نہیں آ رہی؟ اس کا واحد ریزن ہے حرام خوری، رشوت، سود اور حرام طریقے سے مال کمانا. 5 پوائنٹس میں بتاؤں گی، پھر اس کو سمجھے کہ مال حلال کیسے ہوتا ہے. اگر 5 پوائنٹس ہمارے دماغ میں بیٹھ گئے پھر انسان حرام کے قریب نہیں جائے گا. 5 پوائنٹس میں پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ جو ملنا ہے ہمیں اتنا ہی ملے گا اور مل کر رہے گا. فرسٹ پوائنٹ، جو ملنا ہے اتنا ملے گا اور مل کر رہے گا، ہمارا نوالا کوئی چھین نہیں سکتا. دوسرا پوائنٹ ہے برکت حلال چیزوں میں ہے، برکت حلال میں ہے، حرام میں برکت نہیں ہے. اس کی ایک مثال دوں گی. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کتے کو بھی بنایا اور بکری کو بھی بنایا. کلیئر؟ کتے کے بارے میں کہا کہ یہ حرام ہے، اس کو نہ کھا سکتے نہ رکھ سکتے. کلیئر؟ دوسرا یہ ہے کہ بکری ہے وہ حلال ہے، اس کو آپ گھر میں رکھ سکتے، پال سکتے، سب کر سکتے. لیکن ہم ایک مثال دیکھتے ہیں، کتیا جو ہوتی ہے وہ کئی بچے پیدا کرتی ہے، تقریباً 8 سے 10 بچے وہ پیدا کرتی ہے ایٹ اے ٹائم. بکری جو ہوتی ہے 1 2 یا بڑی مشکل سے 3 پیدا کرتی ہے. اور ہم کبھی بھی یہ نہیں دیکھتے کہ کتے کا ریوڑ نکلا ہو. بکری کروڑوں میں ذبح ہوتی ہے، ہر دن کروڑوں میں ذبح ہوتے پوری دنیا میں، پھر بھی ہم بکریوں کے ریوڑ دیکھتے ہیں نا. کہیں دیکھا ہو کتوں کا ریوڑ نکلا، بلیوں کا ریوڑ نکلا ہے، جس کے بچے زیادہ ہوتے ہوں تو ان کا ریوڑ نکلا ہو، ایسا ہم نے کہیں نہیں دیکھا نا. گروپس بکریوں کے ہم دیکھتے ہیں، بیلوں کے، بھینسوں کے ہم دیکھتے ہیں.
جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے ان میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. کلیئر کریں یہ چیز، برکت حلال ہی میں ہے، حرام میں اللہ تعالیٰ نے برکت نہیں رکھی. کتا حرام ہے، اس کے چاہے کتنے بھی پیدا ہو بچے، لیکن ریوڑ نہیں. تیسری چیز ہے حرام سے بچنے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی سزا کے بارے میں، ہر وہ گوشت جو حرام خوری سے پلتا ہے. اپنے اپنے گوشت کی طرف ذرا دیکھیں، اپنے جسموں کی طرف ذرا دیکھیں. اگر یہ جسم حرام کمائی سے پلا تو یہ جہنم اس پر واجب ہے. بات کیا سمجھ آئی؟ جس کا گوشت حرام سے پلتا ہے اس گوشت پر جہنم واجب ہے، جہنم جلا کر رہے گی، جہنم میں جانا ہی پڑے گا. دنیا میں کیا جی رہے ہم؟ جنت میں جانے کے لیے نا. اور حرام کا ہم جسم بنا بنا کر، ہمارا خود کا گوشت حرام کا، ہم اپنے گھر والوں کے بیوی بچوں کا گوشت حرام کا بنا رہے، خاندان والوں کا گوشت حرام کا بنا رہے، اور توقع اتنی کہ جنت میں جائیں گے. کیسے جائیں گے؟ یہاں پہ حکم کیا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیا ہے؟ اس پر واجب ہے جلنا، انہیں جل کے رہتا، اس کو چھوٹنے کا کوئی چانس ہے ہی نہیں. بہت ہی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہم حلال کمائی کمائیں گے تو اللہ تعالیٰ کئی سارے راستے نکالے گا، اور ایسے راستے نکالے گا اگر ہم تقوی اختیار کریں گے. سورہ مومنون میں بتایا تقوی اختیار کریں گے اور اس پر حلال کمائی پر اکتفا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے راستے نکالے گا جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے. تم بیٹھ کے سوچ بھی نہیں سکتے کہ اچھا وہاں سے رزق آ سکتا ہے، یہ ہم جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے وہاں سے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا کریں گے. لیکن شرط کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا اور حلال کمائی پہ اکتفا کرنا. پانچویں چیز ہے جو ہمیں حلال کمائی پر سٹرونگ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے پاک کھاؤ اور نیک کام کرو. پاک چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہمیں حکم دیا جا رہا ہے. تو جب ہم پاک کھائیں گے تو کمائیں گے بھی پاک. اگر پاک نہیں کھائیں گے تو اعمال بھی. کمانا کیا ہے؟ نیک کام کرنا. مطلب کیا ہے؟ جب تک ہم نوالا حرام کا جاتے رہے گا انسان کا دل سخت ہو جائے گا، وہ دین کے باتوں کو ایکسیپٹ نہیں کر پائے گا، دین اس کے اندر نہیں جائے گا. دین اگر اس کو بتا بھی دیں اس کے سامنے تو اس کو کراہیت ہوگی، اس کو غصہ آئے گا. دین کی باتیں بتاؤ، سننا بھی پسند نہیں کرے گا جس کے پیٹوں میں حرام جاتا ہے. قرآن میں آتا ہے 278 آیت میں سورہ بقرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا جو نظام تھا نا، جب مدینہ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ کا نظام ہی سود پر تھا. وہاں پہ سود سے ہی بزنس چلتا تھا، سود سے ہی دھندے چلتے تھے. شوہر بیوی کو سود دے رہا ہے، بیوی بچوں کو سود دے رہی ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو، یعنی معاشرہ پورا سود میں بھرا پڑا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جو تمہارے اوپر سود رہا ہے کسی کا اس کو چھوڑ دو، ڈیلیٹ کر دو، لو مت، ختم کر دو. فوراً ایمان والوں نے جتنا بھی سود تھا، سمجھو کئی گناہ اگر مل بھی جاتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو گیا، فوراً انہوں نے اس کام کو چھوڑ دیا اور اس کو ڈیلیٹ کر دیا. ہمارے گھر دیکھیں کتنے سود کے کاروباروں میں سود دیتے ہوئے سود لیتے ہوئے ہم زندگی گزار رہے. ذرا اپنا محاسبہ بھی کریں نا، الحاد کیوں نہیں آئے گا، کجی کیوں نہیں آئے گی، ہمارے دین صحیح کیسے چلیں گے، دین خالص کیسے ہوگا، برکتیں کیسے آئیں گی، خوشیاں کیسے آئیں گی، اللہ کی رحمتیں کیسے آئیں گی ہمارے گھروں میں. آگے اور دیکھیں سورہ نساء آیت نمبر 10 میں بتایا گیا، جو یتیم کا مال ظلم سے کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے. مال کا فتنے کے بارے میں پڑھے تھے نا. مال کا فتنہ کیا ہے؟
حقوق العباد میں درار ڈالتا ہے، حقوق العباد میں اٹیک کرتا ہے یہ فتنہ۔ اور جب مال ہم دوسروں کا ہڑپ لیتے ہیں تو اس کا گناہ کیا ہے؟ پیٹ میں آگ بھر رہے۔ ایزیوم کریں، اب تک ہم نے بہت بار سنا، یہاں پہ میں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں کوئی اس چیز سے، ان باتوں سے واقف نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن یہاں پر ایزیوم کرے، فیل کرے، اس چیز کو فیل کرے، محسوس کرے، پھر ہم اس سے بچیں گے نا۔ اب سوچو، ہمارے پیٹوں میں آگ بھر رہا ہے، کبھی ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے، کبھی پیٹ میں جلن ہو جاتی ہے، انسان بے چین ہوڑتا ہے نا، پتہ نہیں انو وینو کیا کیا لے آ کے پیتا ہے پانی پیتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے۔ اب سمجھو لٹرلی آگ جل رہی پیٹوں میں، آگ کے شعلے نکل رہے، باقی کان سے، منہ سے، ناک سے، سوچو کیا حالت ہوگی۔ یہ پنشمنٹ ہو کر رہے گا، اللہ تعالیٰ دیں گے، اس کے پیٹوں میں آگ بھریں گے۔ جو یتیموں کا مال کھاتا ہے، جو یہ مال دوسروں کا ہڑپ لیتا ہے اور غلط طریقے سے جھپٹنے کی کوشش کرتا ہے، تو ان کو بھڑکتی آگ میں ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ ہم ہیں اتنے نازک انسان ہے نہیں ہے؟ کیوں لوگوں کا مال کھانا؟ کیوں لوگوں کے پیچھے، لوگوں کی چیزوں کے پیچھے پڑے رہنا؟ ہے نہیں ہے؟ کیوں اپنی آخرت برباد کرنا؟ ایکچولی یہ چیز میں نے دیکھا، محسوس کیا کہ جو یہ لوگ قرضوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، جو ہم سود میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو ہم انٹرسٹوں کی زندگی گزار رہے، جو حرام کمائی کی، حرام خوری کی زندگی گزار رہے، اس میں مین مقصد لوگوں کا دکھاوا، لوگوں میں اپنی واہواہی حاصل کرنا، لوگوں میں بڑا بننا، یہ مقصد ہے۔ اگر یہ مقصد ہٹ گیا، جس کا ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ آیت 131 میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَا تَمُودَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ نگاہ اٹھا کر بھی مت دیکھو ہی مت جن کو میں نے مال دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے لِنَفْتِنَهُمْ۔ ایک بات سوچو، سنو، ذرا غور کرو، دماغ کھول کر سنو، کان کھول کر سنو، یہ جو میں نے مال دیا ہے نا لوگوں کو، وہ ان کو آزمائش کے لیے دیا ہے بھائی، وہ دنیا میں مزے کرنے کے لیے نہیں، آزمائش ہے۔ جس کو جتنا ملتا ہے اس کو اتنی بڑی آزمائش، جس کو جتنا کم ملتا ہے اس کو اتنی آزمائش کم۔ ہاں، اب اس آزمائش کو کوئی بہت اچھے سے نبھاتا ہے اللہ کے حکموں کے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا، مال دیتا ہے، جب مال دیتا ہے تو اس کو صحیح طریقے سے ہم استعمال کریں گے تو ہم اس آزمائش میں کامیاب ہوں گے۔ جس کو مال نہیں ملتا ہے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے اس میں قناعت حاصل کر کے زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش اتنی کم ہے۔ بات کیا سمجھ آئی؟ یہ آزمائش ہے یہ مال۔ اب اس آزمائش کے لیے ہم اپنی سوچ دیکھیں، اپنی سوچ پہ غور و فکر کریں، اس کو کیوں ملی، مجھے کیوں نہیں ملی؟ وہ اس کا بیٹا وہاں پڑھ رہا ہے، میرا کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ اس کا گھر ایسا ہے، میرا کیوں نہیں ہے؟ اس نے ایسا کیا، میں کیوں نہیں کروں؟ بھائی وہ اس کی آزمائش ہے، تو کیوں آزمائش میں پڑھنا چاہ رہا ہے؟ تجھے جتنا ملا ہے اس میں سیٹسفائی رہنا۔ تو ہمیں دکھاوا، یہ ایک چیز ہے، لوگوں کی چیزوں پر نظر کرنا۔ جب لوگوں کی چیزوں پر ہم نظر کرتے ہیں، لوگوں کی چیزوں کی خواہش کرتے ہیں، اس کو ملا، مجھے بھی ملے یہ چیز، تب انسان حرام خوری کی طرف جانے لگتا ہے، تب سودی کاروبار کی طرف جانے لگتا ہے، سود لینے دینے پر تل جاتا ہے نہیں ہے؟ یہی چیزیں ہو رہی۔ اپنے گھروں میں ذرا نظر کریں، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے ہی گھروں میں ہم دیکھیں تو ہمیں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، لوگوں کی دیکھا دیکھی زندگی گزارنے کے لیے ہم حرام خوری کر رہے، سودوں پہ زندگی گزار رہے، قرضوں میں زندگی گزار رہے۔ ایک اور چیز نظر آتی ہے، ایک تو سامنے والے کے جیسے چاہنا زندگی، دوسرا یہ ہے کہ دکھاوا۔ اگر ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے تو لوگ کیا سمجھیں گے؟
اگر ہمارے پاس گھر نہیں ہے تو لوگ کیا سمجھیں گے، اگر ہمارے پاس سونا نہیں ہے تو لوگ کیا سمجھیں گے، اگر ہمارے پاس فلاں چیز نہیں ہے تو لوگ کیا سمجھیں گے، اگر ہمارے بچے سو کال کالجز میں یونیورسٹی میں نہیں پڑھ رہے تو لوگ کیا سمجھیں گے۔ بھائی لوگ جو بھی سمجھے، ہمیں پہلے یہ سمجھ آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا۔ دنیا اللہ کی عبادت کے لیے ہے، لوگوں کی دیکھا دیکھی کے لیے نہیں ہے نا۔ لوگ جو بھی سمجھے، ہم پہلے یہ سمجھے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہم اس میں سیٹسفائی ہے، بس اتنی ہم زندگی گزاریں گے، میری چادر اتنی ہے میں اتنے پیر پھیلاؤں۔ یہ کانسیپٹ ہم اپنے اندر ڈیولپ کرنا ضروری ہے کہ ہمیں جتنا ملا بس۔ اور مین اس میں گھر کے لوگوں میں عورت کا کردار بہت اہم ہے، عورت کا کردار بہت اہم ہے، بیوی کا کردار بہت اہم ہے۔ جب ہر بیوی کو یہ نظر رکھنا ہے کہ شوہر اس کا کہاں سے مال کما رہا ہے، حرام تو نہیں لا رہا ہے، ضرورتیں پوری ہو رہی نہیں ہو رہی۔ اگر ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، شوہر کی اتنی تنخواہ نہیں ہے، بیویوں کو چاہیے، عورت کو چاہیے اپنے خرچے کم کریں، جتنی ہے اس میں گزارے۔ بھائی اپنا گوشت جہنم میں جلنا کیا ہمارے لیے پسند ہے؟ اگر پسند ہے تو دنیا میں جائیں اسٹو کے پاس اور اپنا ہاتھ سیکے وہاں پہ آگ پر۔ پسند نہیں ہے نا، ایک چرکا بھی لگ گیا تو ہا ہو کرنے لگتے ہیں۔ تو آخرت کی آگ برداشت کرنے کی کیسے ہمارے اندر کیفیت ہوگی، کیسے ہم اس کو برداشت کریں گے؟ تو یہ چیز پیدا کرے کہ پہلے بس جتنا ہے اس میں بس، پہلے بیوی دکھائے اپنے شوہروں کو کہ بھائی میں مطمئن ہوں، بس جتنا حلال ہے اتنا کافی ہے ہمارے لیے، ہم اسی میں اپنی زندگی گزار لیں گے۔ جب یہ کانفیڈنس بیوی دے گی شوہر کو، شوہر سوچے گا نہیں حرام کے طرف، شوہر سوچے گا نہیں سود کی زندگی گزارنے، شوہر سوچے گا نہیں کہ غلط راستے اختیار کرنے کا، غلط راستوں سے مال کمانے کا، حرام خوری کرنے کا، ہے نہیں ہے۔ تو یہ پہلے عورتیں سدھر جائے، اور یہ ہے کہ جیسے جاہلوں کی طرح، جیسے کہتے ہیں نا للو پپو کی طرح زندگی مت گزارو، مجھے کیا کرنا ہے، وہ کما رہے نا، میں بس ترکاری کاٹوں گی، کھلاؤں گی، پکاؤں گی، نہیں، نظر رکھو، غور کرو کہاں سے آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اگر حرام کا ہو رہا ہے تو اس کو آگاہ کرو، بھائی نہیں چاہیے، نہیں ہونا، جھوپڑی میں بھی رہیں گے لیکن حلال کافی ہے، جھوپڑی میں رہ جاؤں گی ایک جوڑا کافی ہے لیکن حلال کا ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ ورنہ پنشمنٹ ہے نا اتنا سخت، دنیا تو کبھی بھی بجھ جائے گی، ہماری زندگی کا جو کیا کہتے ہیں فلیم جو ہے کبھی بھی بجھ سکتا ہے۔ جب کبھی بھی بجھ سکتا ہے تو پھر صدیوں کی پلاننگ ہماری ہوتی ہے۔ سورہ مطففین میں بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل للمطففین، یعنی ماپ تول میں کمی مت کرو، ویل ہے ان کے لیے جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں، ویل ہے، ویل جہنم کا گڑھا ہے، اور یہ حرام خوری کا ایک طریقہ ہے، ماپ تول میں کمی کرنا، اور یہ بنی اسرائیل میں یہ چیز تھی، ان کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو برباد کر دیا، ماپ تول میں کمی، بہت ہلکا سمجھتے ہیں ہم، لیکن ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے برباد کیا، اور اللہ کے نظر میں ماپ تول میں کمی کتنا بڑا گناہ ہے، ذرا قوم کی تباہی سے ایزیوم کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے 137، جس نے کسی قسم کے ساتھ کسی مسلمان کا حق مارا، کسی بھی قسم سے کسی مسلمان کا حق مارا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگ کو واجب کر دیتا ہے اور جنت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ کسی بھی طریقے سے کسی کا بھی حق مارو۔ صحابہ نے سوال کیا اگر تھوڑا حق مارے، تھوڑا سا حق مارے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چاہے تو پیلو کے لکڑی کے برابر بھی حق مارا ہو۔ پیلو کی لکڑی کسے کہتے ہیں؟ مسواک کی کاڑی جو ہوتی ہے نا، وہ کتنی 6 7 8 9 انچ کی کچھ ہوتی ہے، اتنا بھی اگر تو نے کسی کا حق مارا ہو تو بھی وہ آگ اس پر واجب ہو جائے گی۔ تو مفسرین نے کہا پیلو کی لکڑی، مسواک کی لکڑی کے ہائٹ کے برابر بھی کسی نے
حق مار دیا کسی کا، اس کے وزن کے برابر بھی، کتنا وزن ہوتا ہے، وزن کے برابر بھی، اس کے کاسٹ کے برابر بھی اگر کسی نے کسی کا حق مارا تو اس پر جہنم آگ واجب ہے، جلا کر رہے گی، چھوڑے گی نہیں۔ اب اپنے زندگیوں پہ غور کریں، ہم نے کس کا کتنا پیلو کی لکڑی کے برابر حق مارا، کتنے لوگوں کا مال ناحق طریقے سے ہمارے پیٹوں میں جا کر بس کے ہے۔ کیا ہمارا سکن واجب ہے جہنم میں جلنے کے لیے؟ ہے تو پھر بہت یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ جہنم سے آزاد ہونا ہے نہیں ہے؟ ہم سب کا جو ہم یہاں پر بیٹھے مقصد کیا ہے ہمارا؟ کہ ہم جہنم سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اب یہ چیز پر غور و فکر کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ ضرور کرنا ہے، تو کریں۔ ہمارے پیٹوں میں ناحق طریقے سے پیلو کے لکڑی کے برابر کتنا مال گیا لوگوں کا۔ سنن ترمذی میں روایت ہے 478 میں، حرام کمائی کھانے والے دو لوگ ہوتے ہیں، ایک تو جان کر کھاتے ہیں، ایک انجانے میں کھاتے ہیں۔ ترمذی کی روایت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے بازار میں وہی لوگ تجارت کرے جن کے پاس دین کی سمجھ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لا نافذ کر دیا اپنے دور میں کہ جس کو بزنس کے ایٹیکیٹس پتہ ہو، جس کو بزنس کے رولز اینڈ ریگولیشنز پتہ ہو، وہی تجارت کرے۔ جس کو پتہ نہیں انہیں کھولنا ہی نہیں بھائی بزنس۔ جب ہم کوئی بھی کام کرے پہلے اس کو سیکھیں۔ کوئی کسی بھی فیلڈ میں جا رہے ہیں، آپ ڈاکٹر کے فیلڈ میں جا رہے ہیں، آپ انجینئر کے فیلڈ میں جا رہے ہیں، آپ تجارت میں جا رہے ہیں، آپ ٹیچر بن رہے ہیں، آپ کچھ بھی بن رہے، پہلے اسلامک لاس رولز اینڈ ریگولیشنز اس فیلڈ کے بارے میں سمجھ لیں، پھر اس میں قدم رکھیں نا۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے ایک قانون نافذ کیا، جس کو یہ پتہ نہ ہو تجارت کے رولز اینڈ ریگولیشنز، وہ آئے ہی نہ، بازار میں قدم ہی نہیں رکھے۔ جس کو پتہ ہے وہ آئے اور حلال طریقے سے کمائی کرے۔ مسلم کی روایت ہے 1833 میں، جس کو ہم نے کسی کام پر ذمہ دار قرار دیا اور اس نے دھاگے کے برابر بھی، دھاگا لاؤ آنکھوں کے سامنے، دھاگا کتنا ہوتا ہے، تاگا کہتے، دھاگا، تھریڈ، دھاگے کے برابر بھی اس کام میں حق مارا تو روز قیامت وہ دھاگا پیش کیا جائے گا اور اس آدمی کو اس دھاگے کی وجہ سے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ دھاگے کے برابر بھی اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا، کسی کا حق مارا، وہ بھی پوچھ ہونے والی ہے۔ کدھر جا رہے؟ کتنے دھاگے، بلکہ بنڈل بنڈل تو کھا گئے ہوں گے نا۔ اپنے جسموں پر، اپنے کھانے پر غور کریں، ہم کتنا حرام کھا رہے، کہاں جا رہے، ہمارا ڈیسٹینیشن کیا ہونے والا ہے۔ بخاری کی روایت ہے 52 والی، مشکوک سے بھی بچنا ہے، اس کو سعادت اور توفیق مل گئی جس نے حرام سے اپنے آپ کو بچا لیا، وہ خوش قسمت ہے۔ شک پیدا کرنے والی چیزوں سے بھی، صحابہ سے ہمیں ملتے ہیں واقعات کہ شک پیدا کرنے والی چیزوں سے بھی وہ لوگ دور ہوتے تھے۔ ہدایت کی توفیق والا ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خوش قسمت کہا ہے۔ یعنی جو مشکوک کاموں سے بچ گیا، اس کے لیے دین، اور اس نے اپنا دین اور عزت بچا لی، دین دنیا میں بچا لیا اور اللہ کی نظر میں اپنی عزت بچا لی مشکوک چیزوں میں۔ اب کیا کیا ہے مشکوک؟ ذرا تھوڑا اگر غور کریں، آج رشوت کے نام سے کئی سارے بزنس حلال کر رہے، کئی ساری چیزیں ہم لا رہے گھروں میں، حالانکہ اس میں سود ہے، حالانکہ اس میں انٹرسٹ موجود ہے، اور ہم اس کو نظر انداز کر رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ قیامت کے پہلے سود کو، انٹرسٹ کو کئی سارے نام دے کر لوگ اپنے اوپر حلال کر لیں گے، لوگ اپنے اوپر اس کو جائز قرار دے لیں گے، اور وہ کریں گے کیا؟ رزلٹ، فائنل رزلٹ کیا ہے؟ پیٹ میں آگ بھر رہے، کلیئر کٹ بھائی، دکھانے کے لیے، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے جنت ہے، مزے کرنے کے لیے یہاں پر جتنا دیا گیا اتنے میں چادر میں پیر پھیلاؤ، لوگوں کو مت دیکھو، نظر اٹھا کر بھی مت دیکھو۔ حسن بصری کہتے ہیں، تقویٰ تب تک متقین کے ساتھ رہا جب تک انہوں نے بہت سارے حلال چیزوں کو بھی اس خوف سے کہیں حرام تو نہیں چھوڑ دیا۔
جب تک تقوی ہمارے پاس رہے گا. یعنی شک میں آ کر بھی حلال بھی ہے لیکن شک کے وجہ سے اس نے چھوڑ دیا، سمجھو کہ ہم تقوی کے اعلیٰ لیول پر ہے، اونچے لیول. شک آ رہا ہے نا تو ٹھیک ہے، شک ہے نا، مسئلہ نہیں ہے، ہو کہیں سے کہیں ایک مل سکتی ہے دلیل، کر لو کام، لے لو گاڑی، لے لو گھر، لے لو فلاں چیز، یہ وہ جو بھی ہے. تو شک جہاں پر آتا ہے اس کو بھی، حلال چیز کو بھی شک کے بیسس پہ اس نے چھوڑ دیا، تو سمجھو وہ صحیح معنوں میں تقوی والا ہے، صحیح معنوں میں متقین میں شمار ہے. امام مالک کہتے ہیں ایک کوائن کے برابر، ایک کوائن کے، کسی نے پوچھا امام مالک کو کہ رحمۃ اللہ علیہ کہ یعنی کتنا، اگر گندگی کا کتنا چھیٹا اگر ہمارے اوپر پڑ گیا تو ہم کپڑا بدل لیں. انہوں نے کہا کہ ایک کوائن کے برابر، کوائن جتنا ہوتا، اگر اتنی گندگی کپڑے پر پڑ گئی تو وہ کپڑا ناپاک ہو گیا، اس کو بدلنا پڑے گا. ایک دفعہ انہوں نے ایک باریک چھیٹا ان کے کپڑوں پر پڑ گیا تھا، وہ کپڑے بدل کے آئے. شاگرد نے پوچھا کہ آپ تو بتا رہے تھے کہ ایک کوائن کے برابر گندگی ہو تو کپڑا ناپاک ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس میں شک ہے، مشکوک ہو گیا نا، مشکوک ہو گیا کہ اب یہ قطرہ ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو بیٹر کیا ہے، تقوی کی علامت کیا ہے، اس کو چینج. سمجھ آ رہی؟ جہاں پہ شک پیدا کرنے والی چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دو، چھوڑ کر زندگی گزارو. اللہ تعالیٰ جتنی ہے اس میں برکتیں عطا فرمائیں گے، جیسے بکری کے ریوڑ کی طرح. بخاری کی روایت ہے 2083 میں، ان قریب میری امت میں وہ وقت آئے گا جب لوگوں کو فکر ہی نہیں ہوگی جو کچھ وہ کما رہے ہیں آیا وہ حلال ہے یا حرام ہے. ایسے دور میں ہم جی رہے کہ نہیں جی رہے؟ یہ جو دور ہے یہ وہی دور ہے جس میں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے گھروں میں حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے. ہم حرام حلال سے دور ہو کر، ناواقف ہو کر زندگی گزار رہے اور اپنے گھروں میں کیا آ رہا ہے اس کا تصور ہی نہیں کر رہے، غور و فکر نہیں کر رہے. تو کل تمہیں اپنی کمائی اور اخراجات کے بارے میں جواب دینا ہوگا. ترمذی کی روایت ہے، بندے کے قدم قیامت کے دن ہلیں گے بھی نہیں، ہٹیں گے بھی نہیں جب تک 5 سوالوں کے تم جواب نہ دے دو. 5 سوال کیا ہے؟ یعنی اس کو ایزیوم کرو ہم سب جا رہے، قیامت کا دن ہے، حشر کا میدان ہے، وہاں پر کھڑے ہوئے سب کو اتنا ہی جگہ ملے گی جتنی ہماری 2 قدم برابر جما کے رکھتے ہیں اتنا ہی جگہ ملے گا، اور اس پہ ہم ٹھہرے ہوئے. پہلے تو قیامت کا 50 ایئرس کے برابر دن، پھر اوپر سے جب تک یہ 5 کا جواب نہیں دیں گے قدم ہلیں گے بھی نہیں. وہاں پہ فیویکول کا جوڑ ہو جائے گا. کیا 5 چیزیں پوچھی جائے گی؟ زندگی کہاں گزاری، دوسرا جوانی کیسے گزاری، تیسرا مال کہاں سے کمایا، کہاں سے کمایا مال، کتنا حرام خوری کیا، حلال کمایا، کہاں سے کمایا، جواب دو، پھر تمہارے قدم ہلیں گے. اور مال کہاں پر خرچ کیا. 5ویں چیز علم پر کتنا عمل کیا، جتنا تمہیں علم حاصل ہوا اس پر کتنا عمل کیا. یہ 5 سوالوں میں 2 تو مال کے ریلیٹڈ ہی ہے. مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، کتنا ڈینجر چیز ہے. دیکھیں قدم ہلیں گے بھی نہیں جب تک برابر برابر حساب نہ دو. اگر حرام میں آ گیا وہ لسٹ تو سیدھے جہنم، اور جہنم میں یہ عذاب، جہنم واجب، پیٹ میں آگ اس کو جلا کر رہے گی اس کے گوشت کو جہنم. اللہ تعالی ہم سب کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے محفوظ فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مال حرام سے پلا ہوا جسم وہ جہنم کا مستحق ہے، جنت اس پر حرام ہے، جنت حرام، جہنم اس پر واجب ہو کر رہے گی. یعنی یہ جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک ہے اور بہت ہی اپنے آخرت پر انحصار والا ٹاپک ہے. ہمیں اس ٹاپک سے پھسلنا نہیں ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور سمجھنا ہے، اور حلال ہی کو ہم اپنے گھروں میں انٹر کریں گے. مسلم کی روایت ہے ایک شخص دور سے آتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے،
وہ اس کے بدن پر سارا میل کچیل اور دھول وغیرہ، اور حالت اس کی دیکھ کر جو سخت دل والے کو بھی رحم آ جائے، ایسی اس کی حالت۔ اب بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا چوکٹ پکڑ کر کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی دعا کیسے قبول کروں، حالانکہ اس کا پہنا ہوا حرام، اس کا کھایا ہوا حرام، اس کا جسم حرام سے پلا ہوا، اس کی دعائیں میں کیسے قبول کروں، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوگی، اس کی عبادتیں کیسے قبول ہوگی۔ ہماری عبادتوں کا انحصار بھی ہمارے حلال کھانے پر ہے، حرام کھا رہے عبادتیں ضائع، دعائیں ضائع، رحمتیں ضائع، برکتیں برباد، سب چیزیں ختم ہو گئی نا۔ مسلم کی روایت ہے بے شک اللہ پاک ہے اور پاکیزہ کے علاوہ کچھ بھی قبول نہیں کرتا۔ یاد اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور ہماری سوچیں ماشاء اللہ، سود سے ہم دنیا چلا رہے، حرام خوری سے دنیا چلا رہے، اس پہ سے سونے پہ سہاگا زکوٰۃ بھی دیتے، صدقات بھی دیتے۔ بھائی تو حرام گندگی کر رہا ہے، گندی چیزیں کر رہا ہے، اور اوپر سے اس کو پاک کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے، ماشاءاللہ۔ تو سوچے کیا دماغ پایا لوگوں نے۔ بس مذہب نا تو اوپر کی مزے کی چیزیں کرو، بس دکھاوا کرو کہ ہم دین میں ہیں، ہم دیندار ہیں، جھوٹی شان، جھوٹا دکھاوا۔ کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ؟ یہ آیت میں ہم نے کیا پڑھا؟ لا یخفون علینا، تمہاری جو تم چھپا رہے وہ اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، سب پتہ ہے اللہ تعالیٰ۔ تو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے نے ایک لباس پہنا 10 درہم کا، اگر اس میں 1 درہم بھی حرام ہے، 1 درہم بھی اس پہناوے میں، اس ڈریس میں 1 درہم حرام کا پیسہ ہے، تو جب تک پہنا رہے گا اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ شیطان بھی بولے گا بس تو آپ جتنا بھی متقی بن، جتنا بھی وہ بن، تیری تو سب ضائع ہی ہے نا، وہاں سے ہٹ جاتا ہے شیطان بھی۔ جب حرام کا ڈریس ہوتا ہے، حرام کا نوالا پیٹ میں ہوتا ہے، اب جتنا بھی کرو اللہ تعالیٰ انٹو 0 کریں گے، سمجھ آئی؟ جتنا ہم حرام کھا رہے، حرام پہن رہے، ہم نیکی کر رہے، بہت بڑے صدقات کر رہے، خیرات کر رہے، اللہ تعالیٰ کیا کر رہے؟ انٹو 0 انٹو 0 انٹو 0 از ایکول ٹو 0۔ ہم سمجھ رہے بہت سارا ہم کما رہے، نیکی کر رہے، نمازیں ضائع، عبادتیں ضائع، روزے برباد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلال میں برکت ہو جائے، حلال میں برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، تم حلال کماؤ۔ اللہ تعالیٰ لوگوں نے دیکھا، ہسٹری میں آتا ہے، آج بھی ہم اگر غور و فکر کریں گے، حلال اگر جو گھروں میں حلال کے علاوہ کچھ نہیں آتا، وہ دیکھیں گے برکتیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی جو دکھتی ہیں ان کو برکتیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے نا، زندگی عبادت کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جب ہم ڈریں گے، جب تک ڈریں گے اللہ تعالیٰ برکتیں لاکھے گا، شامل حال کرے گا۔ ہاں جس کو نہیں ملتی ہے دکھاوے کے طور پر، اگر کسی کو نہیں مل رہی، وہ غریبی زندگی گزارا ہے، لیکن اگر وہ حلال کما رہے، اس کے چہرے پہ خوشی دیکھیں گے، اب اس کے چہرے پر راحت دیکھیں گے، وہ سکون میں ہوگا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایک سکینت نازل کریں گے۔ جیسے استقامت کے بارے میں آتا ہے نا، حرام کو حرام سمجھا اور اس پر، حلال کو حلال سمجھا اور اس پر جم گیا، حرام کو حرام سمجھا اس کو چھوڑ دیا، فرشتے اس کو یس ویری گڈ، ایسی رہو ایسی رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس کو ایک سکون نصیب ہوگا، قناعت نصیب ہوگی، تھوڑا ہے لیکن وہ کافی ہو جائے گا اس کے۔ سورہ طلاق میں آتا ہے جو تقویٰ رکھتا ہے ان کے لیے راستے اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں، ایسے راستے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کرتا، وہاں سے اس کو رزق عطا فرماتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کمائی سے بنا ہوا گوشت پر جہنم کی آگ کا حق ہے، جہنم کی آگ اس کو جلا کر رہے گی۔ یہ بار بار اس وجہ سے کہ اس کی قباحت سمجھے، اس کی نحوست سمجھے، اور اس کا جو اللہ تعالیٰ کے پاس سخت وعید ہے اس کو سمجھے۔ حرام کمائی سے آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک اس کی نحوست ہے، سخت ہو جاتا ہے، وہ سخت دل والا ہو جاتا ہے، رب کا خوف اس کے دلوں میں سے ہٹ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جو
خوف ہے وہ بھی ہٹ جاتا ہے، انسان سخت دل ہو جاتا ہے اور کوئی بھی نصیحت وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ آج دیکھیں ہمارے گھروں میں جب ان کو دین کی بات کہی جاتی ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ ہے نا حرام کا نوالا پیٹ میں، حرام سے پناہ ہوا بدن ہے نا ان کا، کیسے ہدایت لیں گے؟ کیسے حق ان سے ٹکرائے گا؟ حق ٹکرائے گا نا، جا کر واپس آ جائے گا باؤنس ہو کے، اندر نہیں جائے گا، ان کے باؤنس ہو کے پیچھے جو کہتا ہے نا اسی کے پاس آ جائے گا، وہ لے گا نہیں۔ کیوں؟ دل سخت ہو گیا اس کا، جسم اس کا حرام سے پلا ہوا ہے، اندر کیسے جائے گی حق بات؟ سلف صالحین کا اگر ہم مزاج دیکھیں تو وہ ہر شخص کے پاس دعوت قبول نہیں کرتے تھے، ہر شخص کا نہیں کھاتے تھے، جن کو پتہ ہوتا نا یہ حلال کا ہے تو اس کے پاس ہی جانا پسند کرتے تھے۔ ہر کوئی دعوت دے تو یہ قبول بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بچا بھی لیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بچا بھی لیتے ہیں کہ جو حرام سے بچنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بچا بھی لیتے ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں اس دنیا میں دلوں کی سختی سے بڑا عذاب کسی کو کچھ بھی نہیں دیا گیا۔ دلوں کی سختی مال حرام خوری سے پیدا ہوتی ہے، انٹرسٹوں سے پیدا ہوتی ہے، انٹرسٹوں کی زندگی سے پیدا ہوتی ہے، لوٹ مار سے پیدا ہوتی ہے، لوگوں کا حق مارنے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ اس سے بڑا عذاب کسی کا نہیں۔ آج جو سخت دل ہے اس امت کے، یہ بڑا عذاب ہے اور یہ پیدا ہی اس وجہ سے ہوا۔ احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے، ایک شخص آیا اور کہا میرا دل بڑا سخت ہے، آپ اس کا کوئی علاج بتائیں، کوئی بھی واعظ و نصیحت میرے اندر جاتی نہیں ہے، مجھے اثر نہیں کرتی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اپنا لقمہ پاک کرو اور رزق حلال کھاؤ، رزق حلال کھانے کی کوشش کرو تو تمہارا دل جو سخت ہے وہ نرم ہو جائے گا اور اس کو ایکسیپٹ کرے گا۔ بس چند اور باتیں ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ سود ایک ظلم کی شکل میں، سود لوگوں کا پیسہ چارانے لیتے اور اس میں بڑا بڑا کے بارانے کر دیتے، ظلم ہے نا، بیچارے کو فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے پھر بھی وہ سود میں اس کو انوالو کر رہے، تو اس کو آمدنی اتنی آتی نہیں جتنا تمہارا بینیفٹ بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سود جتنا بھی ہے چھوڑ دو، ڈیلیٹ کر دو۔ آج ہمارے گھروں میں غور کریں کتنی سود کھانے والے ہیں، سودی کاروبار کرنے والے کتنے لوگ ہیں۔ قرآن کو الذکر کیوں کہا گیا پتہ ہے؟ یہ یاد دہانی ہے نا، بار بار اس کو پڑھو، بار بار یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دیکھو یہ حلال ہے اس کے قریب جاؤ، حرام ہے بچو، رک جاؤ پیچھے آؤ، جانا نہیں، یہ یاد دہانی ہوتی ہے نا۔ ہم قرآن سنتے ہی نہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، رسمی طور پر ادا کرتے تو زندگی کب سدھرے گی؟ رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربا دینے والا، لینے والا یعنی سود دینے والا، لینے والا، لکھنے والا، اکل الربا اکل الربا، سب جو اس چیز میں انوالو ہے سب برابر کے گناہ میں شامل ہے، سب پر جہنم کی آگ واجب ہے، سب کے پیٹوں میں آگ ہوگی قیامت کے۔ تو سود ایسا جیسے ایک بکیٹ بھر کے اگر کسی نے شربت رکھا، ایک بکیٹ بھر شربت اگر کسی نے رکھا تو اس میں کسی نے پیشاب کا ایک قطرہ ڈال دیا، پئیں گے شربت؟ دیکھنا گوارا ہوگا، پینا گوارا ہوگا، سامنے لے کے آنا بھی گوارا ہوگا۔ یہ تو سود کی قباحت ایسی ہے، سود کی نقصانات ایسے ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سود، بس ایک یہ ہے نا سود کے بارے میں بس 2 حدیثیں کافی ہے، میرے تو دل کو 2 حدیثیں لگتی ہے، باقی کچھ سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 2 حدیثیں کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے جنگ ہے، سود لینا دینا، سود کی زندگی گزارنا اللہ سے جنگ ہے۔ اس کا ایزیوم کرو آپ ہے تلوار لے کے کھڑے، نعوذ باللہ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ ہے تلوار لے کے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپوزٹ میں ہم ہیں۔ ذرا ایزیوم کرو اس کلسٹر میں جو یونیورس ہے نا، یونیورس میں جو کلسٹر میں ہمارا ارتھ جو ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، وہ دکھتا بھی نہیں، ریتی کے ایک تنکے کے برابر نہیں ہے، ہم تو سوال ہی نہیں، کہیں ہے ہی نہیں۔ تو اتنے بڑے رب کے سامنے جو کہ کلسٹر بھی انگوٹھی کے برابر، 7 آسمان ایک
ریگستان میں انگوٹھی کے برابر اتنے بڑے رب کے ساتھ ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہو رہے. سمجھ آ رہی؟ دماغ میں جا رہی بات؟ جنگ کر سکتے ہے، حیثیت ہے، یہ بولنے کی بھی ہمارے پاس حیثیت نہیں، لیکن بولنا پڑ رہا ہے سمجھ آنے کے لیے، تاکہ لوگ اس نحوست سے، اس فسادات سے بچے، اپنی زندگیوں کو پاک کریں، اپنی زندگیوں کو اللہ کے مطابق کریں. یہ بتانا ضروری ہوتا ہے نا. کب سمجھ آئے گی؟ بات تو سمجھ نہیں آ رہی نا. سمجھ آنے کے لیے ایزیوم کرے. ایکچولی ایزیوم جب ہم کرنے لگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے پنشمنٹس، اللہ تعالیٰ کی باتیں جب ایزیوم کرنے لگتے ہیں تو انسان بدلتا ہے، خوف آتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حرام خوری سے اور سود جیسی لعنتوں سے محفوظ رکھے. زندگیوں کو ہمارے اللہ تعالیٰ نے پاک، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور ہم سے بھی پاک ہی چاہتا ہے، تو ہمیں پاک صاف ہونے والوں میں شامل فرمائے. تو حرام کمائی کے اگر حرام کمائی سے بچنا ہے، یہ 6 پوائنٹس ہے، 6 بیسک کنڈیشنز ہے. یہ کنڈیشنز نظر میں رکھیں، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب حرام. پہلا کیا ہے؟ سورہ نساء آیت 29 میں بتایا گیا، بیچنا آپس کی رضامندی سے، بیچنا خریدنا آپس کی رضامندی سے. جب بھی کوئی کاروبار ہوتا ہے تو آپس کی رضامندی ہونا چاہیے. اب یہ کاروبار کسی بھی فیلڈ میں، آپ اپنا اپنا فیلڈ دیکھیں، جس سے ڈیل کر رہے ہم دونوں، جو خریدتا ہے دونوں کی رضامندی ہونا چاہیے. رضامندی نہیں ہے، کسی کا دل وہاں پہ کھٹک رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، سمجھو وہاں پہ حرام کا شامل ہو رہا ہے. دونوں راضی ہے، ڈیل برابر ہو گئی تو پھر یہ حلال ہے. دوسری چیز ہے جو بیچ رہے خرید رہے وہ حلال چیز ہونی چاہیے. جو بیچ رہے، جو خرید رہے، جو بھی معاملہ ہو رہا وہ حلال کا ہونا چاہیے. شراب بیچ رہے خرید رہے آپس کی رضامندی سے، حلال نہیں ہوتا نا، حرام ہی ہے وہ. تو حلال چیز ہونا چاہیے، حلال چیز آپس کی رضامندی سے خرید و فروخت ہونا. جیسے اس میں شراب آ گیا، میوزیکل انسٹرومنٹس آ گئے، اور یہ جو بینک کے جابس وغیرہ آ گئے، تمباکو، سگریٹ وغیرہ جو بھی ہے، سور کا گوشت ہے، تعویذ گنڈے وغیرہ خرید و فروخت، یہ ساری جو حرام ہے وہ حرام ہے. اس کی نہ خرید و فروخت کر سکتے، نہ آپس کی رضامندی سے لین دین ہو سکتی، ڈیلنگ نہیں ہو سکتی. تیسری چیز ہے بیچنے یا خریدنے کی استطاعت ہونا چاہیے. خریدنے والے کے لیے، بیچنے والے میں وہ چیز بیچنے اور خریدنے کی استطاعت ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں آتا ہے سورہ نساء میں، کہ یتیم کا مال جب وہ بالغ ہو گیا اس کو ٹیسٹ کرو کہ وہ مال اچھے سے استعمال کر سکتا ہے، اگر استعمال کر سکتا تو دو. ایک بچہ اڑ گیا اور اس نے بولا یہ ہمارے گھر کی چیز ہے، یہ آپ لے لو، جیسے ہوتا ہے نا بہت سارے لے جا کر بیچ دیتے، خرید دیتے گولڈ کے آئٹم. جب انسان غلط چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے تو بچے یہ کام کرتے ہیں، گھر کی عورتیں یہ کام کرتی ہے، حالانکہ ان کا حق نہیں ہوتا. تو یعنی استطاعت ہونی چاہیے. اب جو خرید رہا ہے وہ سامنے والے کو دیکھے، بھئی یہ بیچنے والا، بیچنے والی، اس کی استطاعت ہے، کیوں بیچ رہی ہے، غلط تو نہیں کر رہی ہے، حرام کا تو نہیں لا رہی ہے، دھوکہ تو نہیں کر رہی ہے، چوری تو نہیں کر رہی ہے، دیکھنا چاہیے. جب یہ دیکھے گا، خریدے گا ہی نہیں، خریدنے والے ہی ختم ہو جائیں گے حرام کے، تو پھر کیسا آگے بڑھے گا؟ نہیں بڑھے گا نا، حلال کاروبار رہے گا. چوتھی چیز، ایک پوائنٹ پہ بہت ڈیٹیل جا سکتے ہیں لیکن سمپل بات بتا رہی، آگے آپ لوگ اس پہ غور و فکر کریں. بیچ رہا ہو یا خرید رہا ہو وہ مالک ہو یا مالک کے طرف سے ہو. اس کا ایک واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو 2 درہم دیے اور کہا کہ آپ جائیں اور اس سے مینڈی خرید کے لائیں. تو صحابی گئے اور انہوں نے 1 درہم سے 2 درہم سے 2 مینڈی خریدی، اور 1 مینڈی کو 2 درہم میں واپس بیچ دیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور 1 مینڈی بھی دے دیا اور 2 درہم بھی دے دیے. یعنی مالک اور مالک کے طرف سے. وہ صحابی گئے، اپنے دماغ سے انہوں نے یہ کیا اور اس کا فائدہ لیا، منافع لیا اور لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. تو یہ بھی جائز ہے، مالک ہونا اس چیز کے، یا مالک کے طرف سے کوئی بھیج رہا ہے کہ آپ یہ کام کر کے آؤ، اس کو بیچ کے آؤ. وہ بیچ رہا ہے اپنے
ٹیٹکس استعمال کر کے، تو پھر وہ جائز ہے۔ پانچویں چیز ہے بیچ رہے یا خرید رہے، اس کا پوزیشن ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ چھٹی چیز ہے کیا بیچ رہے ہو، کیا خرید رہے ہو، واضح ہونا چاہیے۔ جیسے کسی کو جیسے مٹھی میں کوئی چیز رکھ رہے اور بول رہے دیکھو یہ چیز لو، بہت زبردست چیز ہے، تم 10,000 میں اس کو خرید لو، اور بتا نہیں رہے کہ وہ چیز کیا ہے، تو یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ سسپینشن نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی دھوکہ ہونا چاہیے۔ واضح سامنے رکھو، بھائی یہ چیز ہے، یہ قلم ہے، اس کی اتنا پرائز ہے، آپ کو پسند ہے تو لو، نہیں پسند ہے چھوڑ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبل الحبلہ کی تجارت حرام ہے۔ حبل الحبلہ یعنی اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، ایک اونٹ ہوتا تھا اور اس کے حاملہ اگر ہوتی تھی اونٹ، تو کہہ دیتے تھے کہ اس کا جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ اتنے قیمت پہ ہم آپ کو دے دیں گے۔ اب وہ پیدا ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، 2 ہوں گے، ٹوینز بھی ہو سکتے، کبھی مرا ہوا بھی پیدا ہو سکتا ہے، یہ سب چیزیں ہیں نا، تو حبل الحبلہ کی تجارت بھی حرام ہے۔ یہ 6 باتوں پر اگر غور و فکر کریں گے ہم، تو اس کے علاوہ باقی سارے چیزیں حرام میں شمار ہوتی ہے۔ تو یہ جو بنی اسرائیل کا یہ الحاد تھا، ان کے اندر حرام خوری کی وجہ سے تھا، اور ہمارے اندر بھی، ہمارے گھروں میں بھی یہ حرام خوری کی وجہ سے بہت سارے الحاد، ہم دین کو ایز اٹ از لے ہی نہیں پا رہے۔ کیوں؟ حرام خوری سے پلا ہوا جسم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت پہ رحم کرے اور اس کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ کی پہلے قدر عطا فرمائے، اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی جو انعامات ہے اس کو سمجھنے والا بنائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ آخری وقت ہمارے موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو جنت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت والے کام کرتے کرتے ہی دنیا سے رخصت ہونے والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیق الا باللہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔